الحمد لله وكفى وعباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين۔ اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 278۔ اے ایمان والو، اللہ جل شانہ سے ڈرتے رہا کرو، ہمیشہ کے لیے رب ذوالجلال سے ڈرو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، وہ مال چھوڑے، ان مال کو ترک کر لے، اس مال کو آپ چھوڑے جو چیز سود میں باقی رہ جائے، ان کو آپ چھوڑے اگر آپ ایمان والے ہیں۔ سود کو چھوڑنا یہ عمل ایمان والے بندے کر سکتے ہیں۔ ایمان اور مسلمانیت میں ایمان دل کا نام ہے اور اسلام ظاہر کا نام ہے۔ یہاں اس آیت مبارکہ سے اگر آپ ایمان والے ہیں، اگر آپ کا عمل اللہ جل شانہ کے ہاں مقبول ہونا چاہیے تو آپ کو ایمان والا ہونا چاہیے، اور ایمان والوں کے لیے شرط یہ ہے کہ سود کے معاملے کو چھوڑے، سود کو ترک کر لے، سود کے مال کو نہ اپنائے، یعنی سود کے مال کو نفع کا نام مختلف نام نہ دے دے، تو یہ ایمان کی علامت ہیں۔ اگر سود کے مال کو اپناتا ہے مختلف ناموں سے تو یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یعنی یہ بندہ اللہ جل شانہ کے ہاں یہ ایمان والا، یہ مومن نہیں ہے۔ مسلم شریف حدیث مبارکہ 463 نمبر ہیں۔ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، جو جو کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے، ملح ملح کے بدلے، یہ برابر ہو، ان کو برابر بانٹنا چاہیے، یہ برابر ہونا چاہیے، مثلاً بمثلن ہونے چاہیے، ہاتھ در ہاتھ ہونی چاہیے۔ جب یہ اختلاف ہو جائے ان اصناف میں، یعنی ایک طرف کھجور ہیں، دوسری طرف شعیر ہیں، جو ہیں، فبیعوا کیف شئتم، تو آپ اس کو فروخت کر لیں جو آپ چاہتے ہو، اذا کان یدن بیدن، جب بالکل برابر ہو۔ اب اس سود کسے کہتے ہیں؟ سود کی تعریف ایک جنس میں تبادلہ کرتے وقت جو زیادتی بلا عوض شرط کی اصول ہو جائے، بلا عوض شرط کی اصول ہو، وہ سود ہیں۔ جیسے ایک من گندم دے کر ایک من گندم مزید لینا،
اس طرح 10 تولہ سونا دے کر 11 تولہ سونا لینا، 10 تولہ سونا دے کر 11 تولہ سونا لینا، 100 روپے دے کر اس کے بدلے 200 روپے لینا بغیر عوض کے، یہ سود ہیں۔ آپ نے کوئی کاروبار نہیں کیے ہیں، مفت کے آپ کو یہ چیز مل رہے ہیں، یہ سود ہیں۔ ابھی گوشت کو تقسیم کرنا، 7 بندے ہیں، وہ شریک ہیں، الگ گھر والے ہیں، تو یہ گوشت کیسے تقسیم کریں گے؟ پہلی بات یہ ہے یقسم لحما وزنن ولا جزافن، گوشت کو تقسیم کر لے وزن کے ساتھ، تول کر تقسیم کر لے، ولا جزافن، اٹکل کے ساتھ نہیں، اٹکل کے ساتھ نہیں۔ ہمارے ہاں یہ طریقہ کیا ہے، ایک بندہ چہرہ دوسرے طرف پھیرتا ہے اور ایک بندہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ یہ کس کا ہے، جس نے اپنے چہرہ پھیرا ہے وہ کہتے ہیں کہ زید کا ہے، دوسری جگہ ہاتھ رکھ کر، دوسری طرف گوشت پر ہاتھ رکھ کر کہتے کس کا ہے، جس نے اپنا سر پھیرا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بکر کا ہے۔ لہٰذا یہ سود ہوا، یہ اٹکل کے ساتھ تقسیم کرتا ہے، اپنی سوچ کے ساتھ، یہ ممنوع ہے۔ وزن کے ساتھ تقسیم کرنا چاہیے۔ دوسری بات، وزن کے ساتھ تقسیم نہیں کر سکتے ہیں الا اذا ضم معه من الارقاء او الجلد، ہاں اس کے ساتھ ملائے اس کے ارکاء، اس کے پودے، اس کے پاؤں یا چمڑا ملائے، پاؤں ملائے یا چمڑا ملائے۔ اس کی مثال، زید کی حصہ آپ نے رکھا اور بکر کا حصہ بھی آپ نے رکھا، زید کے حصے کے ساتھ آپ نے پاؤں رکھے یا جلد یا چمڑا آپ نے رکھا، بکر کے حصے کے ساتھ بھی آپ نے چمڑا رکھا یا پاؤں آپ نے رکھے، یہ سود پھر نہیں ہے۔ اگر آپ نے اٹکل کے ساتھ تقسیم کیا، یہ سود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنس کی تبدیلی ہو گئی، جنس تبدیل ہوا، بکر کے لیے گوشت بھی ملا اور ساتھ ہی اس کے پاؤں یا ہڈی یا اس کا چمڑا ملا، یہ سود نہیں ہے۔ اللہ جل شان ہم سب کو سود کے معاملے سے محفوظ فرمائے، کیونکہ سود کا معاملہ کرنا یہ اللہ جل شان کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم اور عمل کی زندگی نصیب فرمائے۔